نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو بچوں کے بگڑنے اور لڑکیوں کے رشتے نہ آنے پر ہوگی، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس کی یہ شکایت نہ ہو کہ ان کے بچے بگڑ گئے ہیں۔ آج ہر کوئی اس پریشانی میں مبتلا ہے، ہر کسی کی یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے صحیح رشتہ نہیں مل پاتا۔ خاص طور پر خواتین کے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ ہماری بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ میں بیان کرنے سے پہلے آپ سبھی سے کہنا چاہوں گی کہ اس بیان کو پورا سنیں، تاکہ اس کے پیچھے جو وجہ ہے اس کو جان کر کے آپ اس وجہ کو ختم کر سکیں، تاکہ آپ کی بچیوں کا اچھا رشتہ بھی آئے اور آپ کے بچے بھی نہ بگڑیں، اور زیادہ سے زیادہ اس بیان کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آج ہمارے معاشرے میں بچے بگڑ کیوں رہے ہیں۔ وہ ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانتے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، بچے ہم عمر بچوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ آئے دن آپ کے پاس آپ کے پڑوسی آپ کے بچوں کی شکایت لے کر کے آتے ہیں، پڑھائی میں من لگاتے ہیں، نہ ہی کسی اور چیز میں اپنا دل لگاتے ہیں، بس انہیں اپنی انا پر ڈٹے رہنا ہے، گالیاں دیتے ہیں، بڑوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور بھی نہ جانے کیا کیا شکایتیں ہوتی رہتی ہیں بچوں کی۔ لیکن کیا آپ نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے بچے سدھر جائیں، وہ یہ گندی عادتیں چھوڑ دیں، لیکن مجھے بتائیے کہ اگر آپ بیمار پڑ جائیں اور بغیر بیماری کا پتہ کیے دوائیاں استعمال کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو پھر اپنی زندگی کو اور مشکلات میں ہی ڈالنا ہوا۔ تو آپ اسی سے سمجھیں کہ کیا آپ نے اپنے بچوں کی اس بری عادت کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ میرے بچے ایسا کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر کے ان کے دل کی حالات معلوم کیے؟ کیا آپ اپنے بچوں کے دوست بن پائے؟ کیونکہ اس دنیا میں دوست ہی ایک واحد شخصیت ہے جس سے دل کی باتیں انسان کر پاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیں گے تو آپ کے بچے اپنی دل کی ہر بات آپ سے شیئر کریں گے۔ مجھے بتائیے، کیا آپ نے اپنے بچوں کا دوست بننے کی کوشش کی؟ غلطی پر ماں باپ اپنے والدین ہونے کے ناطے ان کو سزائیں دیتے ہیں، تو سزائیں وہ دیں، پر کیا آپ نے ان کا دوست بن کر کے ان کی اس غلطی کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ میری باتوں کو غور سے سنیں۔ کئی دفعہ بچوں کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ، ان کے بچپنے میں ایسے حادثات، ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچوں کا اعتماد ہر کسی پر سے اٹھ جاتا ہے، وہ ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اگر آپ واقعی میں اس پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو آپ میری باتیں غور سے سنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے بچوں کے سامنے آپس میں چلا کر کے باتیں نہ کریں، لڑائی جھگڑے کا ماحول گھر میں نہ بنائیں، نہ ہی بچوں کے سامنے چلائیں، نہ ہی بچوں پر چلائیں، اس لیے کہ اللہ پاک کو چلانے والا پسند نہیں۔ اس سے بچہ گھبرا جائے گا، اس کا دماغ کمزور ہوگا، اس کا دل کمزور ہوگا، اور بچپن سے ہی اگر اس کے اندر اس طریقے کی چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اس کا اعتماد ہر کسی پر سے اٹھ جائے گا، تو پھر جب بڑے ہوں گے تو پھر وہ آپ کو کبھی بھی سدھرے ہوئے نہیں ملیں گے، وہ جوانی میں اور زیادہ بگڑتے چلے جائیں گے۔ آپ کی یہ پریشانی بھی ہے کہ آپ کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، تو میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ جتنی بھی مائیں اور بہنیں میری باتوں کو سن رہی ہیں، جتنے بھی میرے اسلامی بھائی میری باتوں کو سن رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی اپنے اوپر توجہ دی؟ کیا آپ نے اپنے اعمال پر کبھی غور کیا؟ کیا آپ نے کبھی اپنے اولاد کی تربیت پر غور کیا؟ کیا آپ مجھے یہ ایمانداری کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ آپ فرائض کے کس قدر پابند ہیں؟ اگر آپ فرائض کے پابند نہیں تو آپ کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب نہ آپ اللہ کے احکام کی پاسداری کریں گے، نہ آپ کی اولاد اللہ کے احکام کی پاسداری کرے گی، تو پھر مجھے بتائیے، کیا آپ کی بیٹیاں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوں گی؟ ان کی عمر برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ان کی جوانی ضائع نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اور پھر اس طریقے کے جب واقعات ان بچیوں کے ساتھ پیش آئیں گے تو پھر اس کی وجہ سے ان کے قدم بھٹکیں گے، وہ ڈگمگائیں گی اور برے رستے کو اختیار کریں گی، وہ ناجائز تعلقات کی طرف چلی جائیں گی۔
جس کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو جتنے بھی ماں باپ اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں کہ ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے اعمال سدھاریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پاسداری کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں۔ دین کی دوری کی وجہ سے، تربیت اسلام نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں میں اس طرح کی پریشانیاں ہیں، اور اس طریقے کی پریشانی سے آج ہمارا معاشرہ ہر ایک اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کا ماحول اسلامی ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوگا، تو پھر ہماری بچیاں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی نہیں ہوں گی، ہماری بچیوں کے بھی اچھے اور نیک رشتے اللہ رب العزت غیب سے بھیج دے گا، اور اللہ رب العزت ان کی زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت پر اگر دھیان دیں گے تو آپ کے بچے بڑے ہو کر کے غلط راہ اختیار نہیں کریں گے، وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کسی کو گالیاں نہیں دیں گے، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور نہ ہی وہ کسی طریقے کی اخلاقی برائی میں مبتلا ہوں گے، نہ ہی وہ کسی لڑکی کی طرف غلط نظر سے دیکھیں گے، نہ ہی آپ کی بچیاں بھٹکیں گی، نہ ہی آپ کے بچے بھٹکیں گے۔ ہر کوئی اسلام کے رستے پر چلے گا، ورنہ پھر آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو کلچر ہے اور جو معاشرہ ہے، وہ ان چیزوں کی طرف تو انسان کو آٹومیٹک ہی لیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان کی شروعات میں تربیت اچھے ڈھنگ سے نہیں کی، اسلامی ڈھنگ سے نہیں کی، تو بڑے ہونے کے بعد وہ خود بخود غلط راہ اختیار کر لیں گے۔ دوستوں کے ساتھ ملتے جلتے وہ نہ جانے کس طریقے کے دوست بنا لیں گے، اور پھر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر وہی زناکاری، وہی شراب نوشی، وہی حرام کاری ہمارے معاشرے میں رواج پاتی چلی جائے گی، اور ہمارے اعمال بھی برباد ہوں گے اور ہماری زندگی بھی برباد ہوگی۔ اب میں ایک اور بات یہاں کہنا چاہوں گی کہ بچے جوان ہونے کے بعد بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ بچپن میں تو وہ آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وہ حق، وہ ضرورت جو بچوں کو بچپن میں نہیں دیا گیا۔ جب وہ چیز پوری نہیں ہوئی ہے تو نوجوان جب ہو جاتے ہیں، جب وہ جوان ہو جائیں گے تو جو چیز انہیں بچپن میں نہیں ملی، اس چیز کی تلاش وہ کرنے لگتے ہیں، اور وہ چیز کوئی اور چیز نہیں بلکہ پیار اور محبت ہے۔ ایک بچے کی پیدائشی ضرورت ہے محبت، اور میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ آج کی ماؤں کے پاس بچوں کو پیار دینے کے لیے، محبت دینے کے لیے ٹائم نہیں۔ آج کے جو باپ ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں، دونوں ایک ایک موبائل لے کر کے ایک دوسرے الگ الگ کونے میں پڑے رہتے ہیں، اور بچہ بیچارہ کبھی ماں کی طرف جاتا ہے تو ماں ڈانٹ کر بھگا دیتی ہے، کبھی باپ کے پاس جاتا ہے، باپ ڈانٹ کر کے بھگا دیتا ہے، اور وہ بیچ میں بیٹھے بیٹھے اس طرح کے خیالات اپنے ذہن میں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ بچے کو سنبھالنے کے لیے کام والی رکھتے ہیں، وہی اسے کھلاتی ہے، وہی پلاتی ہے، وہی نہلاتی دھلاتی ہے، وہی سب کچھ کرتی ہے، یہاں تک کہ بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے بھی وہی لے کر کے جاتی ہے، اور صرف ماں باپ نام کے ہی بن کر رہ گئے ہیں۔ تو بچے کو پیدائش کے وقت جو چیز سب سے زیادہ ضروری تھی وہ تو اس کو ملی ہی نہیں، بچپن میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری تھی وہ تو اسے ملی ہی نہیں، تو اس کی تلاش پھر وہ بڑا ہو کر کے کرنے لگتا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے، اور جہاں اسے پیار ملتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جہاں اسے پیار ملتا ہے وہ ادھر ہی چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ چلا گیا، ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس لیے کہ یہ بنیادی حق ہے بچے کا کہ اسے پیار دیا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس سے محبت کرو، اس کے لیے ٹائم نکالو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے بات کرو، اس کے ساتھ کھیلو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، اسلامی قانون سکھاؤ، ہمارے نبی کی کہانیاں سناؤ، اس کی ضروریات کا خیال کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانیوں، جب اس کی یہ پیار کی بھوک ماں باپ کی طرف سے پوری ہو جائے گی، جب حلال رستے سے پوری ہو جائے گی، تو پھر وہ کہیں اور منہ مارنے نہیں جائے گا، کہیں اور پیار تلاش کرنے کے لیے نہیں جائے گا، پھر وہ اپنی زندگی بڑے سکون کے ساتھ گزارے گا، وہ آپ کی باتیں مانے گا، وہ اللہ اور رسول کے احکام کی فرما برداری کرے گا، اور اسی محبت کی بنیاد پر وہ سوچے گا کہ میرے ماں باپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں ان کو ناراض کروں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے خواتین کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس اپنی اولاد کو دینے کے لیے جو چیز نہیں ہے وہ وقت ہے، وقت ہی نہیں ہے انہیں اپنے اولاد کے لیے۔ بچوں کو پیار دیں، بچوں کو وقت دے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بچے بگڑ کیوں رہے ہیں، ایک سبب تو اٹینشن ہے، توجہ ہے، ہم موبائل پر لگے رہے ہیں۔
बच्चा कुछ कह रहा है, उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं, उसे इग्नोर किया जा रहा है। आखिर उसके पास भी दिल है, उसे भी एहसास होता है मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। वो ये बात अपने जहन में बिठा लेता है कि मैं कुछ भी कहूँ मेरे माँ बाप को इसकी कोई परवाह नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे माँ बाप को कोई फिक्र नहीं, तो अब मेरे जी में जो आएगा मैं वही करूँगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। और इसी तरीके से बच्चे फिर बिगड़ते चले जाते हैं। अब मैं आपको हदीस के जरिए से ये बात बता दूं कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए कि फिर वो बड़े होकर के आपकी बातें माने और अहकाम इस्लाम की पासदारी करें, जिसकी वजह से बच्चियां जो हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते भी आए और जो नौजवान लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी अच्छे रिश्ते मुनासिब वक्त पर उन्हें मिल जाए। तो बच्चों की तरबियत कैसे की जाए मैं आपको हदीस की रोशनी में बताती चलूं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बच्चा जब बोलना सीखे तो उसे सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम सिखाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाएं। लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि म्यूजिक लगा दिया जाता है, गाना लगा दिया जाता है और बच्चे से कहा जाता है कि बेटा थोड़ा नाच करके दिखाओ, बेटा थोड़ा गा करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ। वो बच्चा गाने की आवाज पर थिरकता चला जाता है, डांस करता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं और माँ बाप दूसरों को बड़े फख्र से दिखाते हैं कि देखो मेरा बेटा, मेरी बेटी कितना अच्छा नाच रही है। तुम्हें मालूम नहीं इस बच्चे के पीछे पीछे शैतान भी रक्स कर रहा है, शैतान भी नाच रहा है। जैसे कोई डांस करता है, कोई नाचता है, बुजुर्गों ने कहा है कि उसके साथ शैतान चिमट करके नाचता है। तुम अपने बच्चों को शैतान की गोद में डाल करके हंस रहे हो, ये कहाँ की अक्लमंदी है। और फिर सबसे पहले जुमले बच्चे को क्या सिखाए जाते हैं, उसको गाली दे दे करके सिखाया जाता है, बेटा इसको गाली दो, बेटा उसको गाली दो। गाली अगर बच्चा दे देता है तो उसको लगता है कि उसके मुंह से शहद टपक रहा है। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की कनीजों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अपने औलाद की तबाही और बर्बादी हमने उनके बचपन से ही शुरू कर दी है। इसीलिए तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात मुझे याद आ रही है कि जमीन में अदरक बो करके गन्ना उगने की उम्मीद मत रखना। क्या ऐसा होता है कि जमीन में आपने अदरक बो दिया और उससे गन्ना उग जाए? अरे अदरक बोया है तो अदरक ही तो उगेगा। बच्चे को शुरू से अगर मॉडर्न कल्चर में आपने ढाला है तो जवान होने पर सोचते हैं कि गुलाम हुसैन बन जाए, गुलाम गरीब नवाज बन जाए, गुलाम गौस बन जाए, फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज बन जाए। तो ये कैसे हो सकता है? तुमने बड़े बड़े ख्वाब देखे कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस ऑफिसर बनाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, आईएएस और आईपीएस मत बनाओ। तुम बनाओ, जितना चाहे दुनिया की तालीम दो, ऊंची से ऊंची तालीम दो, अपने बच्चों को तुम दुनिया की तालीम दो, लेकिन उसके साथ साथ उसे दीन की भी तालीम दो। उसे गुलाम गौस भी बनाओ, उसे गुलाम ख्वाजा भी बनाओ, उसे गुलाम हुसैन भी बनाओ, उसे गुलाम अली भी बनाओ और उसे गुलाम मुस्तफा भी बनाओ। वरना तुम्हारी ये डॉक्टरी, तुम्हारी इंजीनियरी, तुम्हारा क्लर्क बनना, तुम्हारा आईएएस बन करके डिग्री हासिल करना, ये धरी की धरी रह जाएंगी। कोई भी ऐसी डिग्री ले लो जिससे तुम मुनकर नकीर को दिखा सको, तो मुझे बताओ ऐसी कोई डिग्री दुनिया में है जो तुम मुनकर नकीर को दिखा सकते हो? अगर कोई डिग्री है जो मुनकर नकीर को दिखाओगे और जन्नत चले जाओगे तो वो गुलाम रसूल की डिग्री होगी, वरना ऐसी कोई और डिग्री नहीं कि तुम मुनकर नकीर को दिखाओ और वो तुम्हें जन्नती होने की सनद दे दें। कोई ऐसी तालीम हासिल करो जिससे तुम्हें जन्नत में दाखिले का टिकट मिल जाए। मगर अफसोस आज मुसलमानों को इस चीज की फिक्र नहीं, दीन की तालीम से दूर हो गए हैं। ये दुनिया की तालीम सिर्फ दुनिया में ही रह जाएगी, दुनिया में ही तुम्हारे काम आएगी, लेकिन दीन की तालीम तुम्हारी दुनिया में भी काम आने वाली है और तुम्हारे आखिरत को भी कामयाब बनाने वाली है। मैं यहाँ आप लोगों को एक हकीकत से रूशनास कराना चाहूंगी कि एक शख्स बयान करते हैं कि उनका एक बेटा था, वो नौजवान हुआ, बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज था, बचपन से ही उसे आला तालीम दी गई, बहुत अच्छे तरीके से उसे पढ़ाया लिखाया गया, ऊंचे से ऊंचे स्कूल में उसे पढ़ाया गया, बड़ी बड़ी डिग्री उसने हासिल की। न जाने कौन सी ऐसी डिग्री होगी दुनिया की जो उसने हासिल नहीं की होगी, बड़ी बड़ी डिग्रियां उसके पास थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अचानक
اچانک وہ بیمار پڑ گیا اور ایسا بیمار پڑا کہ پھر وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کینسر کا مرض ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ باپ کے تو پیر کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ اکلوتی اولاد جس کے پیچھے اس نے دنیا کی ساری دولت خرچ کر دی، اسے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی، اسے بڑے سے بڑا دنیا والا بنایا، دنیا کی تعلیم دی، اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں موجود تھی، اور جب بچہ جوان ہوا اچانک سے اسے ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جس کا علاج نہ ہو سکا۔ بچہ بیمار تھا، مرض الموت میں مبتلا ہے، بستر مرگ پر لیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، میں نے جو اسکول میں پڑھائی کی، میں نے جو کالج میں پڑھائی کی، اور میں جو باہر کی یونیورسٹیز میں گیا وہاں میں نے جو ڈگریاں حاصل کی، کیا آپ نے وہ ساری ڈگری رکھی ہیں؟ باپ بڑے ہی امید کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے ہاں بیٹا، تیری نرسری سے لے کر کے کالج تک کی ساری ڈگری، تیری اس انڈیا سے باہر کی جتنی بھی ڈگریاں تھی، ساری ڈگری میں نے بڑے ہی سنبھال کر کے بہت اچھے طریقے سے الماری میں لاکر کے اندر محفوظ رکھا ہے، بتا تجھے اس سے کیا کام ہے؟ تو وہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، میری وہ ساری ڈگریاں آپ ایک مرتبہ لے کر کے آئیے۔ باپ اپنے بیٹے کی ساری ڈگریاں لے کر کے آتا ہے، بیٹا ان ساری ڈگریوں کو بڑے ہی غور سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے باپ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ابا جان، مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ اتنی ساری ڈگریوں میں وہ کون سی ڈگری ہے جو میں منکر نکیر کو دکھاؤں تو پھر وہ مجھے جنت کی بشارت دے دیں، وہ مجھے جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ کریں، میری مغفرت ہو جائے، میری بخشش ہو جائے۔ باپ کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی، سر پر ہاتھ رکھ کر کے وہ رونا شروع ہو گیا کہ میں نے تو دنیا کے پیچھے اس کے لیے ہر طرح کی تعلیم مہیا کی، لیکن اس کے آخرت کو سنوارنے کے لیے میں نے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا۔ اس بات سے ہر کسی کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھائیں گے، دین کا عالم بنائیں گے، تو وہ آپ کی بخشش کا بھی ذریعہ بنے گی، اور خود کی جو بخشش ہے وہ تو اس کی ہو ہی جائے گی، وہ آپ کے لیے بھی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائیں گے اور آپ کے لیے جنت میں داخلت کا ٹکٹ بن جائیں گے۔ بہرحال میں کیا بتا رہی تھی کہ بچوں کی تربیت کیسے کرے۔ بچے جیسے ہی ماں کے پیٹ میں آ جائیں، 3 مہینے کا حمل نہیں ہوتا، تب سے ہی آپ کو تربیت شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ جب بچہ عورت کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے اور عورت جو کرتی ہے اس کا اثر اس کے بچے پر پڑتا ہے۔ ہم نے سنا ہے تاریخ میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا واقعہ کہ آپ کی ماں جب آپ پیٹ میں تھے تو آپ کی ماں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، 1 پارہ سے لے کر 15ویں پارہ کی وہ حافظہ تھی، اور جب سیدنا غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے تو آپ 15 پارہ کے حافظ ہی رہے، آپ پیدائشی 15 پارے کے حافظ رہے اور بعد میں باقی کی تعلیم آپ نے حاصل کی۔ اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماں جو کام کرتی ہے بچے پر اس کا اثر پورا پڑتا ہے۔ تو میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گی ان تمام عورتوں سے جو ماں ہیں یا ماں بننے والی ہیں یا ماں بننے کی خواہش رکھتی ہیں، ان سے بھی گزارش کرتی ہوں اور ان کے شوہروں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ برا رویہ اختیار نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ نیگیٹو برتاؤ کریں گے تو اس کے ذہن میں بری باتیں آئیں گی، برے خیالات کا وہ شکار ہوگی، اور جتنا نیگیٹیوٹی اس کے ذہن میں پیدا ہوگی بچے کے اندر بھی اتنی نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی، بچے کے اندر بھی اتنی کمیاں پیدا ہوں گی۔ بچہ جب بڑا ہوگا تو پھر اس کے اندر اچھائی کے بجائے برائیاں زیادہ ہوں گی، وہ کسی بات کا صحیح مطلب نکالنے کے بجائے غلط مطلب نکالے گا، کیونکہ وہ جب پیٹ میں تھا تب سے ہی اسے غلط سکھایا گیا، اس کے لیے نیگیٹو ماحول بنایا گیا، تو باہر آنے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد بھی وہ چیز اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے یہ گزارش ہے کہ جب عورتیں حاملہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اچھے سے پیش آئے، محبت سے، پیار سے ان کا اچھے سے خیال رکھا جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کا جو شوہر ہے وہ بھی نماز کی پابندی کرے، وہ بھی تلاوت قرآن کرے، کبھی بھی زبان پہ گندی بات، غلط بات آنے نہ دے، اور خاص طور پر ماں کے لیے یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نمازوں کو ترک نہ کرے،
کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالے، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بری بات، اس کے ذہن میں چلتی ہوئی بری بات اس کے بچے کے اندر بھی سرایت کر جائے گی۔ جس وقت عورتیں حمل سے ہوں تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، اچھے اچھے کام کریں، اور اسی طریقے سے اگر چاہتی ہیں کہ بچہ ذہین ہو تو عورت جو ہے، جو حاملہ عورت ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرے، وہ پڑھائی لکھائی میں اپنا وقت صرف کرے، وہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے، دین کی تعلیم بھی حاصل کرے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جب اس کے پیٹ میں پل رہا بچہ جب باہر آئے گا تو پھر وہ بہت زیادہ ذہین ہوگا۔ اور یہ بات میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی بلکہ مشاہدے کی بات ہے، اور یہ بات آج اسرائیل کے اندر پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو حکم جن چیزوں کا تھا، آج ان چیزوں کو مسلمان نہ کر کے جو دشمن اسلام ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آج اسرائیل کے اندر یہ کام ہو رہا ہے کہ ان کی عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھائی لکھائی میں توجہ دلوائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل اتنا زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ آگے بڑھنے کی وجہ سے اس قدر ظلم پر آمادہ ہوا ہے اور آج مسلمانوں کو کچل رہا ہے۔ یہ چیز اس نے سیکھی کہاں سے؟ ہمارے اسلام سے سیکھی کہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے حاملہ عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو سلوک ہمیں کرنے کا حکم تھا، جس کی وجہ سے جب ان کے نسل آگے بڑھی، ان کے بچے بڑے ہوئے تو بہت بڑے بڑے دنیا دار بنے، جس کی وجہ سے آج وہ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ ظلم کسی اور پر نہیں مسلمانوں پر کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا اگر وہ ہم بھی کرنے لگیں تو انشاءاللہ العزیز ان سے کئی زیادہ آگے آج ہم بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے ایک مشورہ دینا چاہوں گی کہ جتنی بھی خواتین حمل سے ہوں وہ ضرور مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مکمل ضرور کریں۔ اس طریقے سے 9 مہینے میں 9 قرآن مکمل کریں گی تو اس کی برکتیں بہت زیادہ ملیں گی، بچے کو بھی ملیں گی اور آپ کو بھی ملیں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے سنا کتنے آسان طریقوں سے سیدہ منت قادری نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح سے علم دیں اور کس طرح سے تربیت دیں۔ تو اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو واقعوں کے ساتھ لے کر آتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔